بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير اللهم فرج عنا ونفعنا في مشارق الأرض ومغاربها اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا أرنا الحقائق كما هي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اچھا جی، معین الفلسفہ کے طبیعت کے سیکشن یا حصے پہ پہنچے ہیں، اس کو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بعد کے لغوی معنی ہیں دوری کے، بعد یا بعد، درازی اور فاصلہ۔ امتداد کے بھی تقریباً یہی معنی ہیں لغت میں، یہ مجھے نہیں پتا لیکن کیونکہ اس وقت ضرورت نہیں ہے تو اس کی جمع ابعاد ہے اور اصطلاح میں اس کی کیا معنی ہے۔ تو اصطلاح کہہ رہے ہیں تو اصطلاح کس اصطلاح میں، کس علم کے اصطلاح میں؟ تو مختلف علوم کے اصطلاح میں، اور جب ہم کلام اور فلسفے کی بات کرتے ہیں تو وہاں ایک اصطلاح تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ مختلف فلسفیوں کی اپنی اصطلاح ہو سکتی ہیں، اور مختلف جو اصطلاح جو اسکولز ہیں یا مکاتب فکر ہیں فلسفے اور کلام کے، ان میں مختلف اصطلاح ہو سکتی ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جب لوگ اصطلاح کی اس طرح بات کرتے ہیں کہ وہ یا ایک اصطلاح ہو، تو یہ ہو سکتا ہے مطلب یعنی مثلا کلام میں اب اس کے جو آتھر ہے یا مصنف ہے وہ جس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، لیکن اصل میں جو ہے جب ہم علم کلام فلسفہ پڑھتے ہیں اور علم کلام کا بھی فلسفیانہ جو حصہ ہے وہ پڑھتے ہیں، تو اس سے اوپر اٹھنا چاہیے، یعنی فہم اپنا بنانا چاہیے کہ مسئلے کو سمجھنا چاہیے، نہ یہ کہ اس نے کیا کہا اور تو نے کیا، وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس کی اتنی ضرورت نہیں، کم از کم ہمارے اس مطالعے کے حساب سے۔ تو البعد، اس کو انگریزی میں ڈائمینشن بھی کہتے ہیں، البعد۔ یہ اصطلاحی ڈائمینشن بعد کا جو عربی زبان میں تو جیسے حضرت نے فرمایا اس کا مطلب ہے دوری، قرب کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ بعید یعنی اسی سے آیا ہے دور، اور اس کی ضد ہے قریب۔ مثلا یہ ہے کہ بعد الشیء والشخص بعد یبعد۔ ان کذا و من کذا یعنی نہ دور ہو گیا، لیکن جو انگریزی لفظ ہے اس میں یہ دوری کا پہلو نہیں ہے، یعنی ڈائمینشن جو ہے اس کا انگریزی جو ترجمہ ہے ڈائمینشن، اور اکثر یورپی زبانوں میں یہی ہوگا۔ یہ میرا خیال ہے یا تو لگ رہا ہے لاطینی سے آیا ہوگا یا ڈائمینشن یعنی لفظ سے لگ رہا ہے کہ لاطینی کا ہوگا، بس یہ لاطینی کا اصلا ڈائمینشن۔ اور اس میں جو معنی ہے اس کا جو جذری معنی ہے وہ
میشر یعنی کسی چیز کو ناپنا یا ماپنا، ناپنے کا معنی ہے اس میں. اور یہ لاطینی زبان سے ہے. لاطینی زبان میں جو ہے ڈائمینشن جو ہے اس کا ڈیمیٹری یا ڈیمینزیو، اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ناپنے کے معنی. اور انگریزی میں بھی مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ ناپنے کا معنی جو ہے اس کے لغوی معنی میں موجود ہے. ڈائمینشن کا اگر لغت میں دیکھیں تو پہلا معنی جو دیں گے وہ measurable extent of a particular kind یعنی کسی چیز کا جو ہے میجر جو ہے یا اس کے ڈائمینشن جو ہے اس کا ناپ ہوتا ہے، ایک مخصوص قسم کی اس کی ناپ، یعنی اس کی لمبائی میں، چوڑائی اور گہرائی، ان تینوں کو. تو آپ کسی چیز کا میجر پوچھیں تو بنیادی طور پہ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کہیں کہ ایک تالاب تھا اس کا میجر ہے، اس کا ڈائمینشن پوچھیں تو وہ آپ کو کہیں گے 14 فٹ بائی 8 فٹ ہے. یعنی تو یہ لغوی معنی ہے ایک. اور اسی سے مطلب یہ ہے کہ اسپیس یا خلا کی میجرمنٹ آتی ہے. انگریزی زبان میں میجرمنٹ کا ایک تیسرا معنی بھی ہے، وہ ہے an aspects of a thing، کسی چیز کا کوئی پہلو، اس کو بھی ڈائمینشن کہتے ہیں. تو یہ ایک زیادہ مجرد پہلو، یہ ایک زیادہ مجرد، کیونکہ اس کا بھی تعلق جو ہے مساحت سے ہے ایک طرح. تو یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ ایک چیز، تو مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی ایک چیز جو ہے ہمیں یہاں دکھتی ہے صاف کہ عربی زبان میں اور اردو میں عربی کے ہی اس سے آیا ہے. بود جو ہے اس میں مساحت کا پہلو تو ہے، لیکن یہ کہ لفظ میں قربت اور بود، قربت اور دوری اور نزدیکی کا وہ ہے، جبکہ ڈائمینشن جو لفظ ہے اس میں جو ہے ناپنے کا معنی جو ہے واضح ہے، جو بود میں نہیں، ان کم از کم ڈائریکٹلی نہیں ہے. تو یہ ایک چیز جو ہمیں یعنی لغوی معنی میں نظر آتی. اچھا، اصطلاح میں حضرت نے فرمایا 2 معنی ہیں. یہ تعریف نہیں کر رہا ہے اس کو، یعنی تعریفیں کئی قسم کی ہوتی ہیں. یہ جو حضرت یہاں کر رہے ہیں اس کو illustrative definition بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی تعریف illustrative کو عربی میں کیا کہیں گے؟ یعنی چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ تعریف اس طرح کرنا کہ اس کی مثال دینا، یا تعریف بالمثال. تو بود کی تعریف جو ہے بالمثال کہہ رہے ہیں. بود کیا ہے؟ طول، عرض اور عمق، جس کو ابعاد ثلاثہ اور جہات ثلاثہ بھی کہتے ہیں. اور بود اس معنی کے اعتبار سے ایک بالاتفاق کن کے درمیان، یہ مطلب یہ کہ یہ جو ہے بالاتفاق، یعنی یہ اتفاق کا جو دعویٰ حضرت نے کیا ہے یہ محل نظر ہے. یعنی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اصطلاح کے معنی میں اتفاق ہو؟ فلسفیوں کے درمیان تو نہیں ہے، متکلمین کے ہاں بھی نہیں ہے، الا یہ کہ آپ اپنے متکلمین کی بات کر رہے ہیں اور دوسرے متکلمین کو متکلمین ہی نہ سمجھے، یعنی جن سے آپ کا. تو یہ ایک مطلب یہ کہ انگریزی میں کہتے ہیں اس کو آربیٹریری، یعنی اس کا کوئی یعنی عقلی جواز نہیں بنتا. یعنی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ اس کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا. تو کہتے ہیں بالاتفاق ایک اعتباری یعنی وہمی اور خیالی چیز ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے.
طول عرض اور عمق کا حقیقی وجود نہیں ہے. جو اسی کتاب کے عربی رینڈیشن ہے یا عربی، وہ اب یہ نہیں پتا عربی اصل جو ہے حضرت نے پہلے لکھی یا بعد میں لکھی، لیکن اردو والوں میں جو حضرت نے کتابیں لکھی ہے اس میں اتنا کیوں، مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ مطلب، لیکن عربی والے میں حضرت نے فرمایا کہ البعد هو الامتداد والجمع ابعاد والابعاد الثلاثه هي طول عرض والعمق، جو یہاں فرما رہے ہیں. وقد يعبر عنها بالجهات الثلاث، طول و پھر طول اور عرض اور عمق کی تعریف کرتے ہیں، اور فائدے میں لکھتے ہیں، اس میں نیچے فائدے میں لکھتے ہیں، اس کو اگر کھول دیں تو آپ بھی دیکھ لیجئے گا. یعنی یہ کہا کہ قد یبر طول عرض اور عمق، فائدے میں لکھتے ہیں البعد موہوم، وہمی چیز ہے، لا شیء، یہ وہم کا جو ہے ترجمہ یا کر رہے ہیں، یعنی وہم کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں اس کو بتا دیا کہ نتھنگ، لا شیء، محض عند المتکلم، یہاں جو ہے اس کو اسپیسیفائی کیا ہے، وہ موجود عند الحکماء. اور اردو والوں میں کیا ہے بالاتفاق کا، پتہ نہیں اردو والوں سے حضرت کو کیا، یعنی آپ نے ہی دونوں کتابیں لکھی ہیں، تو مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اردو والی کتاب اتنی پریسائز نہیں ہے. تو یہاں صحیح کہا ہے، مطلب اور ایون مطلب موجود عند الحکماء کہنا بھی ایک تعمیم ہے، کیونکہ حکماء یعنی حکماء سے مراد یہ لوگ فلسفی لیتے ہیں، اور اس سے مراد مطلب ارسطو وغیرہ جو فلسفی جن سے یہ لوگ ڈیل کرتے ہیں. لیکن فلسفے میں کئی مکاتب فکر ہیں، بہت لوگوں کے یہاں موجود بھی ہے، موہوم بھی ہے، جن کے پاس موجود ہے یعنی موہوم کا مطلب بھی لاش ہے تو نہیں ہوتا یعنی کم از کم سارے اس کے مطلب یہ نہیں ہوتے. لیکن بہرحال مثلا جیسے نیوٹن کے ہاں، یعنی نیوٹن بطور فلسفی بھی، نیوٹن کے ہاں جو ہے اسپیس جو ہے یا بوت جو ہے وہ حقیقی چیز ہے. اس کے برعکس لائبنیز کے ہاں بھی حقیقی ہے، لیکن وہ اعتباری ہے، یعنی اگر اشیاء کی وجود سے قائم ہے، اگر اشیاء ساری نکال دیں تو ختم. تو اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ لائبنیز کے ہاں وہ موہوم ہے ان معنوں میں وغیرہ. تو اس لحاظ سے جو ہے کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت نے جو اردو میں کہا کہ وہ بالاتفاق ہے، وہ محل نظر ہے. اور دوسری تعریف فرمائیں زمین و آسمان جو ہمیں جو کھلی فضا نظر آتی ہے، جس کو جسم بھرتا ہے، جسم بھرتا ہے، جس طرح جسم میں جو فاصلہ اور خلا نظر آتا ہے، نیز خالی برتن میں جو خلال موجود ہے جس کو جسم بھرتا ہے، یہ سب بود ہیں مجرد عن المادہ. یعنی آپ تعریف اگر یہ اب مثالوں کے ذریعے کر رہے ہیں تو مثالیں ہمیں غلط لگیں گی، کیونکہ یہ زمین آسمان کے درمیان جو کھلی فضا ہے وہ مجرد عن المادہ تو نہیں ہے، نہ لیکن اعتبار ریلیٹیو لحاظ سے، یعنی اس میں جو فضا میں جو مادہ ہے، یعنی جب اسپیس شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے اسپیس، یعنی لیکن زمین آسمان کے درمیان جو ہمیں خلا نظر آتی ہے وہ تو ایٹماسفیئر، اس میں گیسیں ہیں، اس میں بہت سی چیزیں ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ مجرد عن المادہ صحیح نہیں، لیکن یہ کہ آپ کی تعریف سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ دوسری والی تو جو کھلی فضا مجرد عن المادہ اس کو بہت کہتے ہیں، بہت اس معنی اعتبار سے متعلق ایک موہوم یعنی خیالی چیز، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. اب یہاں پر آیا فلاسفہ کے نزدیک ایک واقعی محض خیالی. تو اب ذرا ٹھیک ہے، تو اب میں نے حضرت کو ذرا مطلب یہ ہے کہ جو تنقید کی تھی وہ غلط ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اب یہاں آپ نے بالاتفاق کا جو کہا ہے، گو میرے نزدیک وہ صحیح دعویٰ نہیں ہے، لیکن وہ صرف جہات ثلاثہ کے حوالے سے کہا ہے، لیکن مجرد عن المادہ کے لحاظ سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں متکلمین کے ہاں موہوم چیز ہے، اور فلسفی کے ہاں واقعی چیز. تو اس میں جو میں مطلب یہ کہ یہاں میرے ذہن میں جو سوال تو نہیں، مطلب جو نقطہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اس طرح
انہی مدرسے میں آپ کتاب پڑھا رہے ہیں تو آپ یہ جس کو عہد ذہنی کہتے ہیں تو آپ فلاسفہ سے مراد ایک خاص قسم کے فلسفی لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اس کو یہ متکلمین سے مراد خاص قسم کے متکلمین لے رہے ہیں تو ان کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہوگی، لیکن سارے فلسفیوں اور سارے متکلمین کے بارے میں یہ دعوے ٹھیک نہیں، اور اس سے کوئی حرج نہیں ہے کہ مطلب متکلمین، لیکن یہ کہ اصل مسئلہ کیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بودھ کیا ہے حقیقت میں، اور اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اس کے آپ کا یہ اصل چیز سیکھنے کی ہے، یعنی فلسفہ پڑھنے کا اگر کوئی مقصد ہے تو یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں کہ آپ تصورات کی تعریف کریں اور تصورات کا فہم ڈیولپ کریں اور اس کے بارے میں دلائل دیں اپنے حساب سے اور دوسرے دلائل کی تردید کریں۔ اچھا، انہوں نے بھی جو نقل کیے ہیں وہ تقریباً ایک ہی اس حضرت نے جو کہ البعد هو الامتداد موہوم او موجود، لأن في البعد اختلاف فإنه موہوم ہے لا شيء محض عند المتکلمین، جان سے مراد جو ہے ہمارے متکلمین یعنی ماتریدی ہے، زیادہ شریف یہ وہ ماتریدی اور اشری متکلمین جن کو ہم جانتے ہیں۔ لأن في البعد اختلاف فإنه موہوم ہے لا شيء محض عند المتکلمین النافین للمقدار وموجود عند القائلین بوجود المقدار۔ یہ نہیں پتہ یہاں کس مقدار کی بات کر رہے ہیں، بہرحال یہ آگے واضح ہو جائے گا۔ طول اور عرض اور عمق، بعد اطول الامتدادات، یہ اس کی مثالیں حضرت نے بھی دی تھی، یہ لمبی والی کو کہتے ہیں طول، اور جو بہت چھوٹا یعنی بعد اکثر من یقات علی القوائم، اور عمق جو ہے بہت مقاتل الطول وضع علی القوائم، هذا كله في اللغة، یہ کہہ رہے ہیں كله في اللغة، ما معنی اللغة، یعنی یہ جیومیٹریکل ڈیفینیشن ہے، یعنی جیومیٹریکل بھی نہیں کہنی چاہیے، مطلب یہ ہے کہ یہ پریکٹیکل جیومیٹری کی یعنی مساحت عملی، کیونکہ اقلیدس کے ہاں جو تعریفیں ہیں وہ تو مجرد ہیں، تو طول عرض اور عمق کو شاید اس معنوں میں یہ لوگ لا شیء محض کہتے ہوں، کیونکہ جو اقلیدس کی تعریفیں ہیں یعنی وہ مجرد ہیں، یعنی آئیڈیل ٹائپس، وہ یعنی جس طرح وہ طول عرض عمق اور نقطے کو مثلا ڈیفائن کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، اور یہ اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، اور کوئی بھی نقطہ لیں مثال، مثلا نقطے کو وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ نقطہ ایسی چیز ہے نہ جس کا طول ہے نہ عرض ہے عمق، ایسا نقطہ تو آپ یعنی ذہن میں تصور بھی شاید نہ کر سکتے ہو، لیکن حقیقت میں تو اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس لحاظ سے شاید اس کو موہوم کہتے ہیں متکلمین، مجھے ابھی یہ ساری مباحث یاد نہیں ہے۔ وفی الاصطلاح الطول هو الامتداد المفروض، مفروض اس لیے کہہ رہے ہیں مفروض، تو یہ اگر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جیومیٹریکل ڈیفینیشن ہے اقلیدس کی، مفروض بمعنی مجرد، اولا والعرض ثانیا والمثل وشرط التقاطع على قوائم بحالی، اس کی طرف آئیں گے۔ یہاں نقطہ جو ہے جیسے ہی عرض لا يقبل القسمت اصلا لا طولا ولا عرضا ولا عمقا وهي طرف الخط، ان دا سینس ہے کہ خط جو ہے وہ نکات سے ملتا ہے، تو اب اس میں عجیب بات یہ ہے کہ نقطے کو جو اقلیدس ڈیفائن کرتا ہے وہ خط کو جو ڈیفائن کرتا ہے وہ نقطوں کے مجموعے سے کرتا ہے، یا اگر اس طرح نہ بھی کرتا ہو لیکن یہ کہ اس کا حاصل یہی ہوگا۔ اب اس میں یہ واضح ہو گیا کہ ان الحکمہ یہ نقطۃ العرضیہ، نقطہ جو ہے اس میں والمطلب یکون بنقطۃ الجوہریہ شیء ذو وضع غیر منقسم اصلا لا طول، تو یہ اقلید ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو متکلمین جو نقطے سے مراد لے رہے ہیں وہ اقلیدس کی تعریف کو لے رہے ہیں، اور جن کو یہ حکماء کہہ رہے ہیں یا فلسفی کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد واللہ عالم فارابی ہے یا
ابن سینا ہے، یہ نہیں پتہ ہے اس وقت، لیکن اس میں یہ بات واضح ہو گئی. ٹھیک ہے، یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ، اس کو اگلی بار جو ہے جاری رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی وصحبہ ازواجہ و ذریۃ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب.